اولیوں کے دستانوں پہ جاتے ہیں، بیچارے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، فاتح دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، بیچارے یہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں، یہ کیسے جو ہے گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ ہاں سمجھ آئی اب آپ؟ یہ حدیث رسول اپنے سامنے رکھو اور میزان لے کے تولو، کوئی جماعت، کوئی ٹولی، کوئی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اور آگے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، قبیلے بنو مستلق کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا۔ یہ قبیلے بنو مستلق وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایمان لایا، بیعت کی اور اپنے وطن واپس گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جا کے زکوٰۃ نکالو۔ چنانچہ سردار گیا اور زکوٰۃ نکال کر کے وہ اپنی بستی میں تھے، زکوٰۃ آنے میں دیری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور فلاں قبیلے بنو مستلق سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ وہ آدمی گیا اور راستے سے پلٹ آیا، اور اللہ کے نبی کے پاس آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی جھوٹ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو حکم دیا کہ فوراً فوج تیار کی جائے اور اس قبیلے سے جہاد کیا جائے جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی حضرت خالد ابن ولید ایک لشکر جرار لے کر کے قبیلے بنو مستلق کا محاصرہ کرتے ہیں، اور جب وہاں اس کو قبیلے بنو مستلق کے بستی کو گھیرتے ہیں تو اس کا سردار اس قبیلے کا باہر نکلتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کو دیکھا، اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جہاد کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ سردار نے کہا، قبیلے کے سردار نے، کہ کیوں ہم نے کہاں انکار کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور تم نے اس کو زکوٰۃ دے دیا۔ سردار نے کہا اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ کے رب کی قسم ہے، ہم نے اس آدمی کے چہرے تک کو نہیں دیکھا ہے، وہ ہماری بستی میں آیا ہی نہیں ہے، ہم نے کب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا؟ یہ دیکھو زکوٰۃ کے ڈھیر ہم نے اپنے بستی میں لگا کے رکھے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی بھیجیں اور یہ زکوٰۃ ہم مدینہ روانہ کریں، ہم نے نہیں بھیجا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید وہ زکوٰۃ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ادھر حضرت خالد ابن ولید پہنچتے ہیں، ادھر اللہ وحدہ لا شریک جبریل امین کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اگر کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس آ کے کوئی بات کرے تو اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر بلا تحقیق کسی قوم کو جا کے پکڑو گے اور بات جھوٹی نکلی تو تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے، ان قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ جھوٹا یہی آدمی ہے۔ میرے دوست آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے، کہ قبیلے بنو مستلق کیا اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ ہر حج کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن صرف زکوٰۃ اللہ کے نبی نے سنا انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے، ان کے خلاف علم جہاد بن۔ آج ایک برانچ ہے زکوٰۃ، ایک شاخ ہے توحید کی، ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، اس کا انکار کرنے والا جب دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف جہاد فرض ہے، تو میرے دوست جو توحید کے اندر، جو بنیاد کے اندر کیڑے لگا کے بیٹھے ہیں، بنیادوں کے اندر گھٹالے کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں فرض ہے؟ دوسری چیز، یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی، اپنے ان گمراہ اور غلط راہوں پہ بھٹکے ہوئے دوستوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، ذرا توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی، کہ اس واقعے سے توجہ چاہتا ہوں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، اللہ کے رسول آگے پیچھے کی سب کی خبر رکھتے تھے، اللہ کے رسول ہمارے قبر شریف کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنتے ہیں، ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، ہم کسی بھی دنیا کے گوشے میں رہیں، یا رسول اللہ المدد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور تو اور ہے، اور تو اور ہے، ایک جماعت، ایک گروہ اپنے آپ کو اس بات کے عقیدے کا پابند سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول رہے، ان کے اولیاء بھی، ان کے پیر بھی غلام الغلام، غلام الغلام، غلام در غلام در غلام در غلام در غلام، بلکہ موجودہ دور کا مرشد ان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ان کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ وہ اگر قبر کے اندر سویا ہوا اس کا پیر اگر وہ
مہینوں کی مسافت پر اس کا مرید آتا ہے تو اس مرید کو دیکھتا ہے. یہ دعوے ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کتاب کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو مجدد میت حاضرہ کہلانے والا ایک شخص، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا خطاب دلوانے والا ایک شخص، اور اس کو اس 14 صدی کا مجدد کہلانے والے، اس کی اپنی کتاب ملفوظات کے اندر اس نے یہ واقعہ نقل کیا کہ کہیں بھی وہ پیر اس کا رہے، کہیں بھی اس کا مرید رہے، وہ پیر وہاں بھی جاتا ہے، بلکہ ایک ایک وقت میں یہ ہزاروں جگہوں پر ان کا پیر حاضر ہوتا ہے. حضور کی غیب دانی تو اپنی جگہ رہی، انہوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کے سلسلے میں یہ دعوے کیے. یہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی ان کے دلوں کی دھڑکنیں جانتا ہے. ان کا پیر رات کے تنہائیوں میں مرید کے گھر میں بیٹھ کر اور بیویوں کی ہم بستری کو بھی دیکھتا ہے. یہ بھی دعویٰ ملفوظات کے اندر انہوں نے کیا، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے دعوے انہوں نے کیے. تو اللہ نبی تو نبی رہے، انہوں نے غلام در غلام در غلام در غلام در غلام در غلاموں کے اندر بھی علم غیب کا تصور رکھا. میرے دوست، اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے. کیا اس کی ذات میں شرک کرنے والا دائرہ اسلام میں باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ مشرک ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے رسول. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، تو ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جانتے تھے قبیلہ بنو مستلق نعوذ باللہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے محلے میں مال اور زکوٰۃ کے سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول غیب جانتے ہوئے بھی حضرت خالد کو حکم دیا کہ جا کے ان سے لڑاؤ؟ کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے اپنے لوگوں کے بارے میں سب کچھ انہیں علم تھا، اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو زبردستی قتل کرواتے تھے؟ نعوذ باللہ. یہ اللہ کے نبی پہ الزام نہیں ہے. ظالموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفت کو چھین کر تم نے مخلوق کو یہ صفت بخشی ہے تو کتنا ظلم کیا ہے اور کس قدر توہین کی ہے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جانتے تھے کہ قبیلہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت خالد کو جہاد کے لیے بھیجا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خبر نہ دیتا تو اس بے خبری میں، اور اگر وہ سردار بیچارہ آ کے پہلے سے نہ بتلاتا حضرت خالد کو، تو آؤ بیچارے تو مفت میں مارے جاتے. اللہ کے نبی جان بوجھ کے اپنے صحابہ کو قتل کرواتے تھے. نعوذ باللہ. یہی بات تو ثابت ہوئی مسلمانوں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ سراسر ظلم ہے، اللہ کے نبی کی توہین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانے دیے ہیں. اللہ کے نبی کے زبان سے تو اللہ یہ کہلوائے کہ زمین و آسمان کے خزانے تمہارے پاس نہیں، اور آج گنج بخششوں کا خزانہ مخلوقات کو بنایا ہوا ہے، امتی کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو دوستو، یہ بنو مستلق کا اس واقعے سے بھی یہ بات ہمیں کھلے طور پر واضح ہوتی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ موحد یا مسلمان یا جنتی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مکمل تقاضوں کو پورا کرے. آئیے میں اپنی گفتگو کا لب لباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توحید کا تعلق 3 چیزوں سے ہوتا ہے. ایک زبان سے، کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کو تسلیم کرے اور عمل سے اس کو اظہار کرے. یہ 3 چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. چنانچہ آپ اگر چاہیں تو دنیا میں ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز نہیں پائی گئی تو یاد رکھو وہ انسان مومن اور موحد اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے تمام لوگوں کو اس وقت جو صفحہ ہستی پہ موجود ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، انہیں 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کر لو. ایک کیٹیگری ان لوگوں کی رکھو کہ اگر کوئی شخص، پہلا گروہ ان کا رکھو کہ اگر کوئی شخص توحید کو جانتا ہے لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، توحید کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص ضدی، ہٹ دھرم اور کافر ہے. اس کی مثال فرعون اور اسی طرح سے ابلیس وغیرہ کو لے لیں. فرعون جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کا معبود نہیں ہے. فرعون کو اس بات کا پتہ تھا، اور اس کی دلیل جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ دریا میں اترا اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے غرق کیا، ڈبونا چاہا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ میں تسلیم کرتا ہوں تو معبود برحق ہے، تو معبود حقیقی ہے، میں مانتا ہوں. تسلیم کیا نہیں کیا؟ تو اسے علم تھا توحید کا، اللہ کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ ضدی، ہٹ دھرم اور کافر قرار دیا گیا کہ نہیں قرار دیا گیا. ابلیس توحید کو جانتا ہے
اللہ वहदहू ला शरीक को वो हमेशा रब रब ही कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, अगर तूने मुझे अपने दरबार से निकाल दिया है तो मुझे जरा क़यामत तक छुट्टी दे ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूं। उसे पता है अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद क्या है, उसे इल्म है, लेकिन उसके मुताबिक उसका अमल नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया आदम का सजदा करो, उसने सजदा अमल से उसने उस तौहीद का सबूत पेश नहीं किया, इसलिए वो काफिर और जिद्दी और हट धर्म कहलाया गया कि नहीं गया। तो एक कैटेगरी तो वो है कि जो तौहीद को जानते हैं पर उसके मुताबिक अमल नहीं करते हैं, तो उनका हशर फिरऔन और इब्लीस के साथ होगा। दूसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जो तौहीद को जानते हैं, दिल में भी समझते हैं, मगर जुबान से इकरार नहीं करते, अमल से उसका इजहार नहीं करते। क्यों? वो ये कहते हैं कि फिर तो दुनिया मुझे वहाबी कह लेगी, दुनिया तो कहेंगे जी वहाबी हो गया, ये कहां से नियाज फातिहा छोड़ दिया, दुनिया ताने देगी, दुनिया लान तान करेगी, गांव वाले मारेंगे, गांव वाले पीटेंगे। बिल्कुल अबू तालिब की रविश, बिल्कुल अबू तालिब की रविश। अबू तालिब को इल्म था तौहीद का, अबू तालिब तौहीद को जानते थे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहतन वो अब कहते थे कि तू जो दीन लेके आया, चुपके से कहते थे कि जो तू दीन लेके आया तेरा दीन सच्चा है, लेकिन जुबान से मैं कह नहीं सकता, तेरे इस दीन पे अमल नहीं कर सकता। क्यों? मुझे ताने देंगे लोग, मेरा मनसब छिन जाएगा, मुझे वोट नहीं मिलेगा, मुल्की सियासत में मेरा रोल नहीं होगा कुछ। आज यही होता है ना। अगर हमारे यहाँ के मुल्क के जो जमात हैं और अपने आप को बहुत बड़ी जमात कहलाने वाले, नाम ले मसलन जमात इस्लामी जो अपने आप को कहते हैं, सियासी लोग हैं बेचारे, अगर ये कब्रों के खिलाफ बोल दें पाकिस्तान में तो ये मैं देखूं और क्या बोलेंगे। प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब आज भी दातागंज हजवेरी के जो सदर हैं, अमीर जमात इस्लामी हैं, उसके प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब वो आज भी हजवेरी के मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं। राम भी खुश, रहीम भी खुश, सब खुश और इस परचम जमात इस्लामी के ताल्लुक से, और चलो जनाब आली हम वोट और सियासत हासिल करेंगे। बोले कोई, इनको कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि 80% के करीब हमारे मुल्कों में मुशरिक भरे पड़े हैं, कब्र परस्त। 80% के करीब, 80% निकल जाएंगे। शिये तो अलग से निकले, दूसरे अलग से नहीं, ये तो देंगे नहीं शिये। इसी तरह से जो अगर ये कब्रों के खिलाफ बोले तो और दूसरे लोग नहीं देंगे, तो इनको 20% लेके क्या करेंगे? इनको तो एक सीट भी नहीं मिलेगी, तो हुकूमत हो गई। इस तरह से लोग इस दावत तौहीद को खुल्लम खुल्ला नहीं बयान करते हैं। क्यों? उनको मनसब, उनकी रोटी रोजी भरी हुई है, उनकी रोटी रोजी लगी हुई है। बाज लोग मुर्शिदीन और हमारे कानों ने सुना है और बताने वालों ने यह भी बताया है कि जब उनसे कहा गया कि ये कुरान तुम्हें नहीं मालूम है, सज्जादा नशीन हैं, पीर थे, सब कुछ थे, उनसे कहा गया ये तुम्हें नहीं मालूम है, ये तुम्हें नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है, कुरान है। कहते हैं ये पेट कहाँ के लेके जाऊं, ये पेट, इस पेट की वजह से ये सब कर रहे हैं। अगर तुम्हारी तरह बने तो तुम जैसे फकीर हम भी हो जाएंगे। ये महल, ये एयर कंडीशन, ये फ्रिज, ये कालीने, ये गद्दे, ये पांव हाथ चूमना, जूतों पे चेहरों चाटते हैं, जूते भी चाटते हैं, बाकायदे जूते, पॉलिश की जरूरत भी नहीं पड़ती, चटवाते हैं इस तरह से। ये सब कहाँ मिलेगा? ये आशाइशें, ये आराम, ये सुकून इनके बच्चे ब्रिटिश और अमेरिका और लंदन के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये भूखमरे नजर नियाज के नाम पे इनकी जेबों में भरे जा रहे हैं 50 टन, अरे 50 यानी मैं बाकायदे अरक़े गुलाब खरीद के दातागंज हजवेरी का मज़ार धुला जाता है, बाकायदे दातागंज। और जब भी कोई मामला कामयाबी हो या कुछ भी हो तो फौरन चादर चढ़ाई जाती है। दरगाहों की जियारत, मस्जिद में नहीं कोई जाता है, दरगाहों की सफाई हो रही है, दरगाहों पे चादरें चढ़ रही हैं, फूल चढ़ रहे हैं, उसको अरक़े गुलाब से धोया जाता है, सब इसी में लगे हुए हैं, अल्लाह की कसम। और नाम क्या है? हम मुसलमान हैं, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं। अबू तालिब की रविश कहते हैं अगर ये छोड़ेंगे तो हमें मनसब मिले, हमारी रोजी रोटी जाएगी, हमें कोई खाना पानी नहीं देगा, महल्ले में हमें लोग बदनाम करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं हकीकतों को, अल्लाह की कसम हकीकत समझते हैं, लेकिन इकरार नहीं करते। क्यों? इकरार करेंगे तो उनका सब कुछ जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोग क़यामत के दिन अबू तालिब के साथ उठाए जाएंगे जो जहन्नम के अंदर जल रहे हैं, उनका हशर ऐसे लोगों के साथ होगा। और तीसरे वो लोग हैं जो बज़ाहिर तौहीद पे अमल करते हैं, सब कुछ मानते हैं, अमल करते हैं, उसके मफहूम और माने को नहीं समझते, लेकिन अमल कर रहे हैं पर दिल से नहीं मानते उसको। ऐसे लोगों का हाल, ऐसे लोग वो हैं जो मुनाफिक, पा जाएं तो करेंगे, दिल से नहीं मानते पर डंडे के जोर पर। अब यहां अगर कोई बाबा की तस्वीर लेके पूजेगा, यहां अगर कोई फातिहे नियाज कराएगा,
یہاں اگر کوئی جلوس عید میلاد النبی نکالے گا تو سعودیہ کے ڈنڈے پڑیں گے، ساری عاشقیت گم ہو جاتی ہے۔ مارے ڈر کے نہیں کرتے، مارے ڈر کے یہاں پہ نہیں کرتے، لیکن دل سے نہیں مانتے، دل سے نہیں ان کو یقین ہے اس بات کا جو یہاں دعوت ہو رہی ہے۔ سعودیہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو بتاؤں میں، آپ کو دلوں کے اندر صنم لے لے کے بیٹھے ہیں، موقع ملتا ہے